اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جو علم کل کے مالک ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ پہلے گزر چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ جو مالک و خالق ہر آنے والی چیز کا علم رکھتے ہیں، انہیں علم تھا کہ آنے والے وقتوں میں میرے برگزیدہ بندے جنہیں میں نے چن لیا، جن کے متعلق جنت کی بشارت دے دی، جنہیں میں نے اپنا گروہ قرار دے دیا، ان کے متعلق بھی زبان درازیاں کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم جو اللہ مالک کی پاک کلام ہے اس میں گواہیاں لکھ دی۔ ایک گواہی انسان دیتا ہے، اس میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ جس کی گواہی دے رہا ہے شاید اس کے برعکس ہو، یا آنے والے وقتوں میں وہ بدل جائے، لیکن اللہ رب العزت تو کسی بھی انسان کی زندگی کی آخری سانس تک جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، کیا سوچے گا اور کن معاملات میں الجھے گا۔ تو اس اللہ نے جن لوگوں کی گواہی دی وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، اب میں چونکہ ایک اور پاک باز شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے، اس سے پہلے ہر انسان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ان لوگوں کے متعلق گواہی کس نے دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نام لے کے کہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور نبی کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے یا جنرل بات ہو رہی ہے جس میں سب آتے ہیں، نہیں، نام لیا جناب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور بات کیا کن کی کرنے لگا ہوں؟ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور آپ سے تربیت حاصل کی، ایمان کی حالت میں زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے حضور پہنچے۔ یہ بات ان کی ہے۔ والذین معہ، اللہ گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آج بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو صحابہ کرام اور آل بیت کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور ایسی روایات بیان کی جا رہی ہیں جن کے پیچھے ایک خناس، جھوٹا، مکار، بدبخت انسان ہے جس کا نام ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے۔ یہ ساری کمینگی اس نے پھیلائی ہے، سارا گند اسلامی تاریخ کے اندر اس بدبخت نے پھیلایا ہے، جبکہ بیان کرنے والے کو پتا ہے کہ ہر محدث نے اسے کذاب کہا ہے، ہر
محدث نے اسے جھوٹا کہا ہے، ہر محدث اسے وضاح کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ پہ باتیں گھڑ کے بیان کرتا تھا۔ اسلامی تاریخ کے اندر جتنی غلاظت پھیلائی ہے اسی بدبخت نے پھیلائی ہے، اور انہی کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اعتراض کرنا رسول اللہ کے ساتھیوں پہ۔ اور بدقسمتی یہ ہے، جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، کہ ہمارے بہت سے نوجوان اس پراپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کو بنایا، لیکن ہمارا رہبر جن کو قرار دیا، عربی زبان میں لفظ ہے قدوہ۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے قدوہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ تو اگر ہمارے لیے وہ قدوہ ہیں اور اللہ کہتے ہیں، اور ان کی صفات اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب جب بھی تم انہیں دیکھو گے نہ انہیں پڑھو گے تو دو چیزیں نظر آئیں گی، تراہم رکعا سجدا، انہیں ہمیشہ اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کرتے نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا ایک ہی ماٹو ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، یعنی اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی مفادات کے لیے انہوں نے یہ کچھ کیا۔ اگر ہماری یہ بات درست ہے تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے جو گواہی دی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ حقیقتاً یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے بدگمان کرنے کی کوشش ہے، نہ صحابہ سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ آل بیت سے تعلق ہے، یہ اس دین کی عمارت کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو عمارت کہیں چھت پہ سوراخ ہو جائیں، کہیں کوئی دیوار گر جائے، اس عمارت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو یہ تو وہ ستون تھے، یہ تو وہ عمارت کی خوبصورتی تھے، اگر انہیں ہی گرا دیں گے تو عمارت کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان کی صفات، جب یہ دنیا میں نہیں نہ آئے تھے، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اس سے پہلے جو دو کتابیں نازل کی تھی، تورات یعنی بنی اسرائیل پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، میں نے دونوں کتابوں میں ان کے آنے سے پہلے ان کی یہ صفات درج کر دی تھی۔ جو اللہ ان کے آنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ ایسی زندگی بسر کریں گے، جب انہوں نے وہ زندگی بسر کی، اپنی وفاداریاں رسول اللہ کے ساتھ وابستہ کی، اسلام کے مددگار بنے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کو لٹایا، اپنے مالوں کو قربان کر دیا، تو پھر اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگو اگر میرے ساتھی، میرا گروہ، میری جماعت دیکھنا چاہتے ہو تو سیدنا ابو بکر سے لے کر چھوٹے صحابی تک سب کو دیکھ لو، یہ میری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ۔ اب اللہ کہتا ہے میری جماعت ہے، ہم ان سے دشمنی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہود جو تھے یہ جبریل علیہ السلام کا نام پہ بڑا بدکتے تھے، ان کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے، کیوں؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جبریل ان پہ عذاب لے کے آئے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے، اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آتا تو آپ کی بات مان لیتے۔ تو اللہ نے کہا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی عبدک، یہ جبریل سے اس لیے دشمنی کر رہے ہیں کہ وہ میرے بندے پہ میری طرف سے میرا پیغام لے کے آئے ہیں، تو انہیں کہہ دو جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔
جبریل اللہ کا کام کر رہے تھے، جو اللہ جبریل کا دشمن ہے اللہ نے کہا اللہ کا دشمن ہے. تو یہ صحابہ بھی اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. جو اللہ کے گروہ سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کا دشمن بنے گا. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، پاپ جو ہوتا ہے نا، اللہ نے اسے ایک قابل احترام رشتہ بنایا ہے. باپ کے اندر غلطیاں بھی ہو تو اولاد سننا پسند نہیں کرتی. تو یہ تو ساری شخصیات ہمارے باپوں سے زیادہ اچھی ہیں. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اس بات کے امیدوار ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کریں گے. کیونکہ جو ایمان ہمارے پاس ہے وہ ایمان انہی کی مرہون منت ہے. آپ دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہم کسی سے بھی پوچھنے کے لیے جائیں تو وہ مسئلہ بتاتا ہے رسول اللہ کا حکم. تو بات کا آغاز کیسے کہتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں سیدنا ابو بکر نے بتایا کہ رسول اللہ نے اس مسئلے کا یہ حل کہا. ہمیں مسئلہ بتایا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے یہ فرمایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے یہ بات سنی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ نے اس بات سے منع کیا. اگر ان لوگوں کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس تو مسئلہ رہتا ہی کوئی نہیں ہے. جب تک ہم انہیں درمیان میں نہ لائیں گے رسول اللہ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچے گی نہیں. انہوں نے رسول اللہ سے سنا اور آگے پہنچایا، کیونکہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں جو کچھ تم سن رہے ہو آگے پہنچاؤ. ممکن ہے تم سے سننے والا تم سے بہتر یاد رکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہو. اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر، اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے رسول اللہ کے فرامین کو سنا اور آگے پہنچایا. آج 1400 سال بعد بھی عیسائیوں کے پاس دین نہیں ہے، یہود کے پاس وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. عیسائی آج بھی اس بات کے معترف ہیں. آج سے چند سال پہلے ویٹیکن میں یروشلم ان کی جو کرسچن کونسل تھی، انہوں نے یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا وہ تحفظ نہیں کر سکے، اس کی حفاظت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں نے قرآن نہیں محمد الرسول اللہ کے فرامین کی حفاظت کی ہے. تو اس کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، سیدنا حمزہ تھے، سیدنا زبیر تھے، سیدنا طلحہ تھے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی زنجیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اس کی دوسری کڑی کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وہ شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. 6 سال تک آپ نے انتہائی سخت اور کڑے حالات میں وقت گزارا، حتیٰ کہ آپ کو مکہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. آپ کے صحابہ تو دور کی بات ہے، اور 6 سال تک 39 بندے مسلمان تھے. 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟
اے اللہ، دو بندے بڑے قداور ہیں اور طاقتور بھی ہیں، دانا بھی ہیں، مکے کے لوگ ان کی بات مانتے بھی ہیں۔ اے اللہ، دونوں میں سے جس سے تو محبت کرتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، اے اللہ اسے دین کی مدد کے لیے مسلمان کر دے۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھے، اللہ انبیاء کی جائز دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ دو لوگ کون تھے؟ ایک عمر بن حشام تھا جسے ابو جہل کہتے ہیں، مکے کے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، یہ بہت پاورفل انسان تھا۔ اور دوسرے عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا ان دونوں میں سے اللہ جسے تو پسند کرتا ہے نا، اسے اسلام کی توفیق بخش دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان دونوں میں سے اسلام کی توفیق جسے اللہ نے بخشی وہ سیدنا عمر بن خطاب تھے۔ تو رسول اللہ کی یہ دعا قبول ہوئی کہ اللہ جسے تو پسند کرتا ہے، تو یہ تو آپ کے لیے اللہ کی گواہی بن گئی نا کہ اللہ نے دونوں میں سے جسے پسند کیا اسے اسلام کی توفیق بخش دی۔ اور اس لیے یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ بڑے تکڑے پہلوان تھے، مکے کے بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں آپ ہمیشہ بچھاڑ دیتے تھے۔ عکاظ کے میلے میں چیلنج کیا جاتا عمر کے ساتھ کون کشتی کرے گا۔ ایک یہ، دوسرا آپ بہت زیادہ پر اعتماد والی شخصیت تھے، اسی لیے مکے کے لوگ جب بھی کسی قبیلے میں سفارت کے لیے کسی کو بھیجنا ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب کو بھیجتے، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ جب یہ مسلمان ہوئے اس وقت 27 سال عمر تھی، ایک روایت میں آتا ہے 26 سال تھی۔ یہ اپنے اسلام لانے کے متعلق کہتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے یہ بڑے شدید مخالف تھے مسلمانوں کے۔ یہ مسلمانوں کو، جو رسول اللہ کے علاوہ جتنے لوگ کمزور مسلمان تھے انہیں بڑی تکلیفیں دیتے تھے، خوف زدہ تھے لوگ۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ میں فلاں مجلس میں جا کے شراب پیوں، اور اس مجلس میں جا کے شعر و شاعری ہوتی ہے وہاں۔ کہتے ہیں جب میں نکلا تو مجھے پہلے تو وہ مجھے مہیا کرنے والا ہی نہ ملا، پھر میں اس مجلس میں گیا تو وہ مجلس بھی برخاست ہو چکی تھی۔ میں نے کہا چلو حرم میں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں حرم میں گیا تو رات کا اندھیرا تھا، رسول اللہ ایک جگہ کھڑے ہو کے، آپ ہمیشہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا، ایک تو بیت اللہ کی طرف آپ کا چہرہ ہوتا، دوسرا بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، میں سنوں تو صحیح کہتے کیا ہیں۔ کہ میں پیچھے سے غلاف کے اندر داخل ہوا، چلتا چلتا آپ کے قریب آ گیا۔ آپ اس وقت سورۃ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب اس سورت نے، ان آیات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، جبکہ اس سے پہلے میں سننا گوارا ہی نہیں کرتا تھا۔ کہ میں قریب آ کے کھڑا ہوا تو اس وقت رسول اللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ حاقہ کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھ رہے تھے، اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قافیہ ردیف کتنا مل رہا ہے، یہ تو شاعر ہیں،
لوگ سچ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں. تو اگلی آیت رسول اللہ پڑھتے ہیں انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ تو میرے ایک عزت والے رسول کی کلام سن رہے ہو، یہ شاعر تو نہیں ہے. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہیں جو ایمان رکھتے ہو. کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں آیا انہوں نے تو میرے دل کی بات بوجھ لی، یہ کاہن ہے. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کی بات نہیں، تم بہت کم نصیحت کرتے ہو. کہتے ہیں میں تو ہل گیا کہ پہلے میں نے شاعر کہا، انہوں نے کہا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. میں نے یہ دل میں سوچا یہ کاہن ہے، کہا وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. کہتے یہ پہلا موقع تھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو بڑی اچھی کلام، یہ تو اس جیسی تو بات میں نے آج تک سنی نہیں. میں نے بڑے شاعروں کے اشعار سنے، میں نے بڑے ادیبوں کی ادب والی گفتگو سنی، لیکن اتنی خوبصورت کلام تو میں نے کبھی نہیں سنی. پھر میں نے اپنے آپ کو جھٹکا تو چل پڑا. پھر آپ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ نے دعا مانگی. انہیں پتا چلا کہ میری بہن فاطمہ اور میرے بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں. انہوں نے تلوار پکڑی، گھر سے نکلے، کہنے لگے پہلے تو میں انہیں ختم کرتا ہوں اور پھر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لوں گا. اپنی بہن کے گھر گئے تو وہاں قرآن پڑھ رہے تھے وہ. انہوں نے آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے فوراً قرآن کے وہ صفحے جو لکھے ہوئے تھے فوراً انہوں نے ایک جگہ چھپا دیا اور اپنے معلم کو بھی چھپا دیا. یہ اندر داخل ہو کے کہنے لگے میں نے سنا ہے بے دین ہو گئے ہو. کیونکہ کافر جب بھی کوئی مسلمان ہوتا کہتے یہ بے دین ہو گئے، حالانکہ بے دین وہ خود تھے. کہتے بے دین ہو گئے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر اگر تیرے دین کے علاوہ کسی اور دین کے اندر زیادہ بلائی ہو تو پھر. حضرت عمر نے غصے میں آ کے مارنا شروع کر دیا. جب مارا تو آپ کی بہن آ گئی، سامنے کھڑی ہو گئی، کہا عمر اللہ سے ڈر. یہ کہتے ہیں پہلا موقع تھا کہ میری بہن میرے سامنے آواز سے بات کی تھی. ایک دم میرے دل کو جھٹکا لگا، میری بہن نے تو ساری زندگی میرے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا، اتنا احترام یا شرم و حیا تھی، یہ میرے سامنے بول پڑی. آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے کائنات کے اندر دلوں کو پھیرنے والی ذات نے ایک دل کو اسلام کی طرف پھیرنا تھا. حضرت عمر کہنے لگے چلو میں خاموش ہو جاتا ہوں، مجھے وہ پڑھ کے سناؤ، وہ لاؤ جو پڑھ رہے تھے. تو بہن نے بڑی ہی اعتماد کے ساتھ کہا عمر انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، پہلے غسل کرو پھر تمہیں وہ پاکیزہ چیز دیں گے. حضرت عمر نے غسل کیا. اب جو دیا وہ سورۃ طٰہٰ تھی 16ویں پارے کی. جب اسے پڑھا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی. ہم نے بھی زندگی میں کئی دفعہ یہ سورت پڑھی ہوگی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وحل
هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. یہاں تک پہنچے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی. ایک رب ہے جو عرش پہ مستوی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے. کہا اسی بات پہ تو لڑتے رہے، اور یہ اتنی خوبصورت کلام سنی، کہنے لگے مجھے مسلمان کر لو، میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ وہ پہلا موقع تھا جب اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، کیونکہ رسول اللہ کی دعا کے لفظ تھے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت بخش، بأحب ہذین الرجلین الیک، ان دو بندوں میں جسے تو پسند کرتا ہے، ان دونوں میں سے اے اللہ ایک کو اسلام کی عزت کا سبب بنا، بأبی جہل او بعمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اے اللہ چاہے ابو جہل کو مسلمان کر دے اور اس سے اسلام کی مدد فرما، اور یا عمر بن خطاب، جن دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسے دے. وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر. صحابہ کہتے ہیں دونوں میں سے اللہ نے محبت یا جسے پسند کیا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جو والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت کرنے والے لوگوں میں شامل تھے. ان 39 لوگوں میں ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. وہ کہتے ہیں ما زلنا اعزت منذ اسلم عمر. جس دن عمر نے اسلام کو قبول کیا اس دن اسلام کے متعلق جو معاملہ ان کا تھا وہ ختم. اللہ نے اسلام کو عزت اور عروج بخشنا شروع کر دیا. یہ وہ شخصیت جب مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مرکز دار ارقم کو بنایا ہوا تھا. وہاں آپ جو مسلمانوں ہونا چاہتا یا کوئی اپنے دوست کو لا کے رسول اللہ کے پاس بٹھاتا، آپ اسے دعوت دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا اللہ کا نبی ہوں. کیا آپ جو فرماتے ہیں وہ حق نہیں ہے؟ کہا حق ہے. کہا پھر اندر بیٹھ کے کیوں ہم کعبۃ اللہ میں جا کے کرتے ہیں؟ کہا عمر وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھیوں کے ساتھ. 3 دن پہلے حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، یہ بھی بڑے دلیر رسول اللہ کے چچا بھی تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. پھر ان دونوں نے 20 بندوں کو اپنے پیچھے لیا. 2 لائنوں میں بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ نے بیت اللہ کے اندر نماز با جماعت ادا کی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن سے بڑھ کے خوشی کا کوئی دن نہیں تھا جب ہم نے امان کے ساتھ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی تھی. ایسی شخصیت پہ اعتراض کریں گے جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ سب کچھ کیا. اور پھر ایک بدبخت اور بد نصیب انسان ہے جہلم کا، وہ حضرت عمر کے متعلق یہ بات کہتا ہے، جبکہ بات اصل میں یہ تھی حضرت عمر دلیر نہیں تھے، وہ تو کفار سے مار کھاتے تھے. جبکہ بات یہ ہے کہ حدیث کی اصل لفظ یہ ہے، حضرت عمر کہتے کہ میں دیکھتا کہ میرے ساتھیوں نے اسلام کے لیے کتنی جو ہے تکلیفیں برداشت کی، اور میرے سامنے کوئی آتا نہیں، میں جب بھی کسی کے سامنے جاتا وہ بھاگ جاتا. اور میں نے کہا کہ میں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا تاکہ یہ مجھے ماریں اور میں بھی ان جیسا بن جاؤں جنہوں نے اسلام کے لیے تکلیف کو اٹھایا ہے. تو وہ اس بات کو تانا بنا رہا ہے بدبخت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جان بوجھ کے جہاں کفار کا مجمع ہوتا وہاں جا کے کلمہ طیبہ پڑھتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، سارے یکبارگی میں حضرت عمر پہ ٹوٹ پڑتے اور یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے اسلام کے لیے اذیتوں کو برداشت کیا۔ اللہ اکبر۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو ابو لولو فیروز نے چھری ماری، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاس تھے۔ کہنے لگے یا امیر المومنین جزاک اللہ خیر، اے امیر المومنین یہ گواہی کس کی ہے؟ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کے۔ حضرت عباس رسول اللہ کے چچے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے دعا دی تھی، اے اللہ قرآن کا علم اس شخص کو عطا کر دے اور دین کا فہم اسے دے دے۔ وہ شخصیت گواہی دے رہی ہیں۔ آج اگر ہم پوری دنیا کے لوگ بھی مل کے اس کے خلاف گواہی دیں تو ہم جھوٹے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سچے تھے۔ کیا گواہی دی؟ کہنے لگے یا امیر المومنین جزاک اللہ خیر، اے امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، ابشر آپ خوش ہو جائیے، قد دعا لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی، اللہ عمر مجھے عطا کر دے۔ ان یعز اللہ بک، اللہ نے آپ کی وجہ سے، بک الدین، اس دین کو اللہ نے آپ کی وجہ سے عزت بخشی۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا کہ قد دعا لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے دعا مانگی، ان یعز اللہ بک الدین، کہ اللہ اس کی وجہ سے دین کو عزت عطا فرما۔ والناس مختلفون، اس وقت لوگ مختلف تھے۔ فلما اسلمت، جب آپ مسلمان ہو گئے، کان اسلامک عز، آپ کے اسلام کی وجہ سے اللہ نے اس دین کو عزت عطا فرمائی۔ وَأَظْهَرَ اللَّهُ بِكَ الْإِسْلَامَ، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے اس دین اسلام کو سربلندی سے نوازا۔ وَأَصْحَابُهُ وَحَاجَرْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ، آپ کے اصحاب کو بھی آپ کی وجہ سے عزت و شرف ملا۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، فَكَانَتْ هِجْرَتُكَ فَتْحًا، آپ کا ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا۔ ثم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف گئے، وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی اے عمر تم پر راضی تھے۔ اگر اللہ کے نبی راضی تھے تو دنیا کے سارے پنڈت، دنیا کے سارے ذاکر، دنیا کے سارے مولوی اس بات کی مخالف ہو جائیں تو کیا اللہ کے رسول جس پہ راضی ہیں ہم ناراض بھی ہو جائیں تو اللہ ان پہ راضی ہوگا؟ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، عمومی طور پہ آپ ایک حدیث سنتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات رسول اللہ نے حضرت عمر کے متعلق بھی فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں بینا انا نائم اوتیت بقدح لبن، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس ایک دودھ کا برتن لایا گیا، فشربت حتی انی لارا، میں نے اسے پیا یہاں تک کہ اتنا سیر ہو کے پیا کہ میرے ناخنوں تک اس کی سرابی آ گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ دودھ باقی جو بچا تھا وہ سیدنا عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم دین ہے، علم ہے کہ اللہ نے وہ علم مجھے دیا اور میں نے اپنا بچا ہوا علم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اگر سیدنا علی، اس میں کوئی شک نہیں، سیدنا علی وہ وقت آنے پہ ان کی جو ہے ان کی عظمت اور عزت کے متعلق بھی ہم بات کریں گے، لیکن سیدنا علی کا نام لے کے تضحیق کرنی سیدنا عمر کی، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بات کے شاہد ہیں۔ حضرت عباس، یہ نبی کریم کے چچا ہیں، کہتے ہیں جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر کے واپس پلٹ رہے تھے کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کیا آج کے بعد ہمارے لیے کوئی خیر کا رستہ یا خیر کا دروازہ ہے، یا کوئی ایسا شخص بچا ہے جس کی ہم اطاعت اور فرما برداری کر سکیں، جن کے رستے کو اپنا سکیں؟ کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے، جو کہہ رہے تھے کیا عمر کے بعد بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ میرے عمل اس جیسے ہو جائے۔ آج ان سیدنا علی کا نام لے کے سیدنا عمر پہ تبرہ کرو، جبکہ وہ خود اس بات کے خواہش مند تھے کہ میرے عمل سیدنا عمر جیسے ہوں، اور کہا عمر کے بعد اب خیر کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں سویا ہوا اور میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے، ہر شخص نے قمیض پہنی ہے، کس کی قمیض صرف یہاں تک ہے، کسی کی سینے تک ہے، کسی پسلیوں تک ہے، کسی کی پیٹ تک ہے، لیکن جب میں نے عمر کو دیکھا تو اس کی قمیض زمین پہ بکھری ہوئی تھی، یعنی اتنی لمبی قمیض تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو قمیض میں نے تمہیں بتائی ہے اتنی 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 اور سیدنا عمر کی پاؤں سے بھی نیچے، یہ اس سے مراد علم دین ہے، اللہ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ نے فرمایا میں نے جب جنت میں داخل ہوا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا تو ایک بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، محل سونے کا بنا ہوا، آج کسی کے گھر میں کسی کے پاس اس کے ریزرو کھاتوں میں 1 کلو 2 کلو 3 کلو سونا ہے نا، یہ 2-3 اینٹیں نہیں بنتی، جو آج اینٹ کا وزن ہے تقریباً 1 کلو سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بڑا لینڈ لاٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس 3 کلو سونا ہے۔ یہ صراف جو کام کرتے ہیں، کسی کے پاس 10 کلو سونا ہو تو وہ بہت لینڈ لاٹ تصور کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں سونے کا محل میں نے دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا قریش کے ایک جوان کا۔ میں نے سوچا میں بھی قریش کا جوان ہوں، میرا ہوگا۔ کہا یہ میرا ہے؟ کہا نہیں، یہ آپ کے امتی عمر کا ہے۔ کہا میں نے اس کے ایک کنارے پہ ایک عورت کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی، وہ وضو کر رہی تھی، تو میں نے سوچا میں اندر جا کے دیکھوں عمر کا محل کیسا ہے جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کیسے داخل ہوں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے سیدنا عمر کو یہ بشارت سنائی، عمر جنت میں نے تیرا محل دیکھا۔ جس اللہ نے عمر کا محل جنت میں بنایا ہوا ہے، آج ایک بھنگ پینے والا، دنیا کے اندر ایک گندی اور غلیظ زندگی بسر کرنے والا سیدنا عمر پہ انگلی اٹھائے۔
عمر میں نے وہ محل دیکھا لیکن تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر زارو قطار رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ جن کے جنت کے اندر محلات کو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے دیکھا، جن کی پاکیزگی طہارت کی گواہی اللہ نے دی، جن کے لیے جنت کی بشارت کے تمغے رسول اللہ نے پہنائے، آج ان کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کے ایمان کو تولتے ہیں، ان کی زندگی کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس نے حق دیا ہے، ان کی تو گارنٹی تھی، ہماری کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا کیا حال کل ہونے والا ہے؟ ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے۔ وہ تو گارنٹیڈ لوگ تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے گارنٹی دے دی تھی کہ اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہے۔ جب اللہ ان پہ راضی ہے تو ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، کیا بگاڑ سکتی ہے اس کا؟ اور ساری دنیا ناراض کیوں ہوگی؟ ہم جیسے بے شمار ہم اپنے آپ کو انتہائی کمتر اور گناہگار سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بات ضرور ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی کسی بات کو جھٹلانے کی بھی جرت نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں سے کسی کے متعلق بات کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ ہم جس طرح اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کے اصحاب اور آپ کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، جس طرح آج بدبخت کہتے ہیں ایک طرف فلاں کھڑا ہو، ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہو۔ کیوں فلاں کھڑا ہو؟ سب کے سب جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے رسول اللہ سے تربیت حاصل کی، وہ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے انشاءاللہ۔ جنت کی تقسیم اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں دی، جنت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی، دنیا کے سارے انسان بھی نہ کرتے رہیں تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ آپ دیکھیں نا، کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ایک اکیلے ہیں، پوری قوم جو ہے آپ کے خلاف ہے، کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ نے ہجرت کی تو صرف دو لوگ آپ کے ساتھ تھے، ایک آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور ایک آپ کے بھتیجے لوط۔ پوری قوم مخالف ہے، تو اللہ نے قوم کا ساتھ دیا یا ابراہیم کا ساتھ دیا تھا؟ کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، چاہے ابراہیم اکیلے ہیں، میرے لیے امت یہ ہے، یہ لوگ نہیں ہیں۔ تب اللہ کے لیے اگر ابراہیم اکیلے امت ہیں، تو اگر آج سب کے سب ہم رسول اللہ کے احکامات کے مخالف ہو جائیں تو اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر ہم سارے مل کے اللہ کے رسول کے اصحاب کے مخالف ہو جائیں تو اللہ رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ جب اللہ کی عدالت میں اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی اور اس کی جنتوں کے وہ مہمان ہوں گے تو ہم کن منہ کے ساتھ ان کا سامنا کریں گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ حوض کوثر پہ رسول اللہ اکیلے نہیں، دو ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ایک سیدنا ابو بکر اور دوسرے سیدنا عمر ہوں گے، جو آنے والے لوگوں کا استقبال کریں گے۔ دیکھیں اللہ کی شان کہ دنیا میں بھی جہاں رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے دائیں ابو بکر ہوتے، بائیں عمر ہوتے۔ اگر کہیں پہ گواہی دینے کی ضرورت پڑتی تو وہ دونوں نہیں ہوتے تھے، آپ فرماتے میں ابو بکر اور عمر اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں نے کہا وہی ابو بکر اور عمر کہیں گے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی،
اس نے کچھ مطالبہ کیا، کہا یا رسول اللہ فلاں چیز، آپ نے فرمایا بی بی کل آنا، میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ وہ کہنے لگی، کئی ہوتے ہیں نا بڑے عجیب سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ کل نہ ہوئے تو پھر ابو بکر سے لے لینا۔ یہ اعتماد تھا رسول اللہ کا، کام میں نہ ہوا تو ابو بکر سے لے لینا۔ اس نے کہا ابو بکر بھی نہ ہوئے، کہا عمر سے لے لینا، کہا عمر بھی نہ ہوا تو پھر کہا عثمان سے لے لینا۔ پھر بھی وہ چپ نہ ہوئی، کہنے لگی اگر عثمان بھی نہ ہوئے، کہنے لگی پھر تو بھی مر جانا۔ اگر تمہیں مجھ پہ اور میرے ان ساتھیوں پہ اعتماد نہیں ہے، پھر تیرا بھی حق ہے کہ تم مر جانا، اس کے بعد تیرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کے با اعتماد ساتھی تھے، جن پہ ان کا رب راضی تھا، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں بھی آپ کے دائیں اور بائیں تھے، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ جب رسول اللہ کی قبر مطہرہ پہ جاتے ہیں تو جہاں رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں وہاں سیدنا ابو بکر و عمر پہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہاں یہ بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر ابن خطاب، سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو۔ جو رسول اللہ پہ سلامتی بھیجتا ہے وہ سیدنا عمر اور ابو بکر پہ بھی بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ایسا پروسیس بنا دیا کہ جو نہ چاہتے بھی رسول اللہ کی قبر پہ جا کے وہ جل بن جاتے ہیں کہ اللہ نے کیوں ساتھی بنایا، وہ جلتے مر جائیں گے، لیکن جنہیں اللہ نے ساتھ چن لیا ہم اسے الگ نہیں کر سکتے۔ پھر قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو یہی شخصیات اٹھیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے تو یہ اکٹھے ہوں گے۔ اگر ہم بھی متمنی ہے کہ ہم رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہمارا حشر ہو، قیامت کے دن رسول اللہ کے امتیوں میں ہمارا شمار ہو، تو پھر جو اولین لوگ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان جیسا ایمان ہوگا تو اللہ ہدایت یافتہ مانے گا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس سے اور رستہ اختیار کرو گے تو تم جیسا بدبخت کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک رہے گی 3 لوگ ایسے ہیں جو بہت دانا ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ کا نام لیا کہ جنہوں نے رسول اللہ کا انتخاب کیا، حالانکہ مکے کے بہت سے رئیس آپ سے شادی کے خواہاں تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رسول اللہ کا انتخاب کیا، میں سمجھتا ہوں ان سے دانا عورت کوئی نہیں ہے۔ ایک فرعون کی بیٹی کے متعلق کہا، اور تیسرا فرمایا اس کائنات میں سب سے دانا اور عقل مند انسان سیدنا ابو بکر ہیں، جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر کو منتخب فرمایا۔ میرے بھائیو، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری عقیدت ہے ان کے ساتھ۔ جاؤ غیر مسلمانوں نے جو سیدنا عمر کے متعلق لکھا ہے اٹھا کے دیکھ لو، جتنے مستشرق غیر مسلمان مورخ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر سیدنا عمر جیسا ایک اور عمر ہوتا تو اس پوری کائنات کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی دین نہ ہوتا۔ جرمنی ایک عیسائی مملکت ہے، جاؤ پتہ کر کے دیکھ لو، تحقیق کر لو، جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی ایسا مسائل آتے ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوئے تھے، تو ان کے جج، ان کی پارلیمنٹ ایک ہی بات کرتی ہے، یہ نیا مسئلہ سامنے آیا ہے، دیکھو عمر نے کیا کیا تھا،
عیسائی اپنا قدوہ مانتے ہیں کہ دنیا میں اتنا اچھا قانون دان پیدا ہی نہیں ہوا رسول اللہ کی ذات کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں اصطلاحات کی تھی، آج دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے، جبکہ نہ آپ کسی آکسفورڈ کے پی ایچ ڈی تھے، نہ کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے۔ دنیا کی یہ یونیورسٹیاں نہیں، وہ ڈائریکٹ تعلیم یافتہ تھے جناب محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہتر استاد کوئی نہیں۔ تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب اللہ نے آپ کو خلافت عطا کی تو پھر دنیا میں 2 سپر پاورز تھی۔ عرب کے لوگ یہ بادیہ نشین بدو گنے جاتے تھے، انہیں دنیا کی کسی اقوام میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہی قوم اٹھی رسول اللہ کی تربیت لے کے تو دنیا کی 2 سپر پاورز، ایک روم جو عیسائی مملکت تھی، ایک ایران، اسے قیصر کہتے تھے، اسے کسرا کہتے تھے، یہ دونوں کی دونوں نابود کرنے والی شخصیت کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے اندر اسلام کے اندر آئے۔ اور میرے بھائیو، آج بھی مسلمان ممالک جو کٹر مسلمان ملک ہیں وہی مسلمان ہیں جن ممالک کو سیدنا عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد کی فتوحات میں کئی تغیر و تبدل آئے، لیکن سیدنا عمر کی اصطلاحات نے لوگوں کی صرف زمینوں کو فتح ہی نہیں کیا، ان کے ذہن اور قلب کو بھی فتح کیا، اور آج تک وہ ممالک مسلمان ہیں اور اسلام پہ چل رہے ہیں۔ بدنما اور بدتمیز اور بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو امت کا اتنا بڑا محسن ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آخری بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ٹانگ ماری، ان کا حمل ضائع ہو گیا، ان کا دروازہ توڑ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، مجھے بتاؤ، جس کی ماں کا حمل گرا دیا گیا، جس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا، ان کے خامد جو شیر خدا ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو کیوں دیا؟ ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی 2 بیٹیاں، 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹے، محسن یہ فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی، حسن اور حسین یہ 2 بیٹے زندہ رہے۔ 2 بیٹیاں تھی، سیدہ زینب جو عبداللہ بن جعفر کی بیوی تھی، اور دوسری بیوی ام کلثوم تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا عمر کی گھر والی بنی۔ کیا ایک بیٹی جس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو کہ وہ اب ایسے شخص کو اپنا خامد بنانے کے لیے تیار ہے؟ کیا سیدنا علی جیسے شیر خدا، جنہیں رسول اللہ نے اسد اللہ، اللہ کا شیر کا خطاب دیا تھا، کیا وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ زبردستی کو لے گیا؟ بدبختی تو یہ ہے، کہا جاتا ہے حضرت عمر زبردستی لے گئے۔ اسلام میں تو زبردستی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، حضرت عمر کیسے لے گئے؟ اور ان سے اولاد ہوئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ سیدنا عمر ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت اور شرف ملا۔ آج ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور سیدنا عمر پہ اعتراض بھی کرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان پہ کوئی تھوک رہا ہے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسے پروپیگنڈے سے بھی محفوظ رکھے۔ ہمیں اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی، ان کے آل اور ان کے اہل، ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ حصہ رہے گا۔
ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم ان کے خلاف کسی بکواس کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کے رستوں پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.